بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وبعد۔ اولا طلبہ عزیز کی خدمت میں سلام مسنون پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جامعہ اسرہ جامعہ سب مل کر آپ کی خدمت میں مرحبا اہلاً و سہلاً پیش کرتے ہیں۔ جامعہ اور اس کے اساتذہ نے مل کر ہمارے تمہارے آپ کے اوقات کے انضباط، حسن استعمال اور اغتنام کے پیش نظر افادے و استفادے کا نظام شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عمر کو، اپنے لمحات حیات کو اچھی طرح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بجائے طویل تمہید کے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کتاب سنن ابی داؤد علیہ الرحمہ کا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سلیمان ابن الاشعث السجستانی ہے۔ سن 202 میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ بصرہ یا خراسان کے ایک مشہور شہر سجستان میں، یا سندھ اور ہرات کے درمیان کابل کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام سجستان ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق امام ابو داؤد اپنی صورت و سیرت میں اپنے استاذ مکرم امام احمد بن حنبل کے مشابہ تھے، اور امام احمد اپنے استاذ امام وکیع کے، اور پھر وہ اپنے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، اس طرح مل کر اوپر تک جا کر علقمہ تک ان کا سلسلہ تلمس پہنچتا ہے۔ اور علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام ابو داؤد اپنی ولادت کے بعد علمی پیاس کو بجھانے کے لیے نیز افادے کے لیے بغداد تشریف لے گئے، اور سن 271 میں بغداد چھوڑ کر بصرہ منتقل ہو گئے، اور پھر تحصیل علم کے لیے مصر، شام، عراق، خراسان وغیرہ کے اسفار فرمائے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی محدث کا مقام و مرتبہ، اس کی روایات قابل اعتبار تب ہوتی ہیں جب اس کے اساتذہ اور اس کے شیوخ کو بھی پرکھا، دیکھا، سمجھا جائے۔ چنانچہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کے قابل ذکر اساتذہ میں سیدنا امام احمد بن حنبل، عثمان ابن ابی شیبہ، قتیبہ ابن سعید، یحییٰ ابن معین، یہ لوگ ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ ان میں سے 74 کا ذکر فن اسماء الرجال کی کتاب تہذیب الکمال میں امام مزی نے فرمایا ہے۔ اور تلامذہ میں قابل ذکر تلامذہ بہت بڑی بات ہے، امام ترمذی، امام نسائی، ابو بکر ابن ابی داؤد، لولو ابن الاعرابی اور ابن داسا وغیرہ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مناقب سے نوازا تھا، جن میں سے ابراہیم حربی یہ فرماتے ہیں کہ اولین علی ابی داؤد الحدیث کما اولین علی داؤد الحدید، کہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کو امام ابو داؤد کے لیے ایسا نرم کر دیا تھا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ امام ابو داؤد حدیث و فقہ دونوں کے امام تھے، اسی لیے بہت سو نے ان کو طبقات الفقہاء میں بھی شمار فرمایا ہے۔ بلکہ یہ کہیے کہ احادیث فقہیہ کے حصر و استیعاب میں امام ابو داؤد نے جو مقام پایا وہ سیاح ستہ کے دوسرے کسی مصنف کو حاصل نہیں ہے۔ صاحب زہد و تقوی
صاحب عفت و عبادت تھے اور معتدل المزاج انسان تھے۔ اپنے اسلاف پر سخت الفاظ استعمال کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت سے مناقب امام ابو داؤد کے اس طرح علماء کرام نے لکھے ہیں جن سے ان کا مقام و مرتبہ ہماری نظروں میں بڑھتا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہم ان کی کتاب سے عقیدت و عظمت کے جذبات سے سرشار ہو کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کی تالیف کیوں کی؟ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی تمام کوششیں اور طاقت استنباط مسائل اور استخراج احکام پر لگا دی، روایت حدیث کی طرف توجہ کم کی، یہاں تک کہ بعض حضرات ان پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کو حدیث سے قطعی واقفیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جس کا کام صرف احادیث کو جمع کرنا اور ان کی روایت کرنا ہے۔ یہ لوگ ائمہ مجتہدین کی فقہی باریکیوں اور دقیقہ سنجیوں سے بالکل ناآشنا ہیں، نہ ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے امام ابو داؤد نے، جیسے میں نے ابھی معتدل المزاج ہونا بتایا، یہ ضرورت محسوس کی کہ فن حدیث کی ایک ایسی زبردست کتاب لکھی جائے جس میں احادیث کا استیعاب بھی ہو اور ان احادیث کی روشنی میں مستدلات ائمہ کو جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں امام مالک، ثوری، شافعی وغیرہ مذاہب کی بنیادیں دیکھنا چاہو تو مل جائیں گی۔ اس کتاب کی تکمیل آپ اپنے زمانہ نوجوانی میں کر چکے تھے۔ 34 سال کی عمر 241 ہجری میں اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل ان کے استاد زندہ تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو روایتیں جمع کی ہیں اس کے لیے چند شرائط مقرر کیے۔ طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ کبار محدثین، بالخصوص ائمہ ستہ فی الحدیث، یہ ہر رطب و یابس کو اور ہر روایت کو جمع نہیں کرتے تھے، ان کی مقرر کردہ شرائط ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد کی شرائط 4 ہیں۔ نمبر 1، راوی صحیحین کے رجال میں سے ہو۔ نمبر 2، صحیحین کی شرائط کے موافق ہو، یعنی صحیحین بخاری اور مسلم میں جن شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہے ان جیسی شرائط یہاں بھی ملحوظ ہوں۔ نمبر 3، راوی بالاجماع متروک نہ ہو۔ نمبر 4، راوی کثیر الملازمت بالشیخ ہو، یعنی اپنے شیخ کی خدمت میں اس کو خوب رہنے کا موقع ملا ہو، اس کی خوب صحبت حاصل کی ہو، لیکن اتقان یعنی قوت حفظ ان کے یہاں شرط نہیں ہے۔ ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد ثقہ راویوں سے ہی روایت لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اغراض کیا ہیں؟ امام ابو داؤد کے اغراض: نمبر 1، ائمہ مجتہدین میں سے ہر ایک کے دلائل بیان کرنا۔ نمبر 2، مسائل کے استنباط کرنے کی طریقے کی پڑھنے والوں کو تعلیم دینا کہ کس طرح مسئلے کو مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، احادیث کی سند کے مختلف طرق بیان کرنا جو قال ابو داؤد کی شکل میں بکثرت ہمیں ملتے ہیں، مطلب محدثانہ شان بھی ہے، فقیہانہ شان بھی ہے۔ نمبر 4، بعض جگہوں میں صحت و سقم حدیث اور جرح و تعدیل کو بھی ضرورت کے مطابق بیان فرمانا۔ نمبر 5، ایسی حدیث کا ذکر کرنا جو قابل عمل اور قابل حجت ہو۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے صرف 4800 روایتیں بیان کی ہیں اور 600 مراسیل بھی ہیں، اور امام شافعی کے علاوہ جمہور کے یہاں مراسیل بھی تو حجت ہیں۔ اس اعتبار سے احادیث کی کل تعداد 5400 ہوئیں۔
امام ابو داؤد نے اہل مکہ کے نام اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے جو خط لکھا تھا اس میں اسی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، سنن ابی داؤد 35 کتابوں پر مشتمل ہے، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب المناسک، کتاب الصوم وغیرہ وغیرہ۔ 3 کتابوں میں امام ابو داؤد نے باب قائم نہیں فرمایا، باقی کتابوں میں ابواب قائم فرمائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کل احادیث 5201 ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عادات اور تخریج حدیث کے طرز پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں احادیث متعارض ہوں تو آپ ایک باب میں احادیث کی تخریج کرنے کے بعد دوسرے باب میں اس کے معارض حدیث لے آتے ہیں۔ امام ابو داؤد کبھی ایک سلسلے سند میں مختلف سندوں کو بیان کرتے ہیں اور کبھی ایک ہی متن میں مختلف متون کو اکٹھا کرنے کے بعد ہر حدیث کے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کتاب کو دیکھو گے تو کیف یستاق کے ذیل میں شیخ مسدد اور سلیمان ابن داؤد دونوں حماد ابن زید سے راوی ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں اختلاف ہے، اس لیے آپ نے قال مسدد اور قال سلیمان کہہ کر ہر حدیث کے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ امام ابو داؤد کبھی طویل حدیث کو ایک باب کے ماتحت مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ترجمۃ الباب کا تعلق حدیث کے صرف اسی ٹکڑے سے ہوتا ہے۔ کبھی ایک ترجمۃ الباب کے تحت مختلف روایات کو جمع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی باب میں 2-3 حدیثیں مکرر لاتے ہیں تو ان کا مقصد کسی خاص چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے جو پہلی روایت میں وضاحت کے ساتھ نہیں تھی، یا کسی روایت میں مزید کلام کی ضرورت ہو تو پھر وہ متعدد روایات کو لاتے ہیں، ورنہ امام ابو داؤد کے یہاں تکرار روایات کی عادت قطعاً پائی نہیں جاتی، جیسے امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ نیز جب وہ کسی راوی کے الفاظ میں کوئی زیادتی یا کمی یا کوئی تغیر اور تبدل دیکھتے ہیں یا راوی کا کوئی وصف بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دوسری روایت سے جدا کر کے بطور جملہ معترضہ سند کے درمیان یا متن کے درمیان یا اخیر سند میں بیان کر دیتے ہیں۔ نیز جب ایک راوی پر 2 سندیں جمع ہوں اور ایک حدثنا کے ساتھ دوسری میں عنعنہ ہو تو حدثنا والی روایت کو ظاہر سی بات ہے امام ابو داؤد پہلے لے آتے ہیں اور اس کے بعد عنعنہ والی روایت لاتے ہیں، اس لیے کہ محدثین کے یہاں حدثنا کا جو مقام ہے اتصال اور رفع اور وصل کے اعتبار سے وہ عنعنے والی روایت کو نہیں ہے۔ روایت معنعنہ میں آپ نے نخبۃ الفکر اور مقدمہ مشکات وغیرہ میں پڑھا، کبار ائمہ حدیث کا ڈھیر سارا اختلاف ہے، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات خاص ہے، امام ابو داؤد اقدم کی روایت کو احفظ پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے یہاں پرانے اور بڑی عمر کے راوی مقدم ہوتے ہیں زیادہ قوت حفظ رکھنے والے روات پر۔ کبھی کبھی ترجمۃ الباب اس طور پر قائم کرتے ہیں جس سے خود ترجمے کے الفاظ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی طویل حدیث کو صرف اس لیے مختصر بیان کرتے ہیں کہ پوری حدیث کو ذکر کر دیا جائے تو بعض سننے والے اس کی فقاہت کو طول کی بنا پر نہ سمجھ سکیں اور انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو جائیں۔ امام ابو داؤد نے اہل مکہ کی طرف اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے جو خط لکھا اس میں لکھا ہے کہ میں نے ابو داؤد میں اکثر وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، اور حدیث غریب سے میں نے استدلال نہیں کیا، اگرچہ وہ حدیث غریب دوسرے علماء چاہے وہ کتنے ہی عادلین کیوں نہ ہوں اور ان کے یہاں وہ معتبر ہی کیوں نہ ہوں، حدیث منقطع بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور جو حدیث امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہ آئی اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور بسا اوقات میں نے ایسی حدیث کو بھی ذکر کر دیا جس کو میں کما حقہ نہیں سمجھ سکا، اور ایسی حدیث کو بھی ذکر نہیں کیا جس کی سند صحیح ہو لیکن مجھ پر خفی ہو۔ امام ابو داؤد
روایت حدیث میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ نیز امام ابو داؤد کی عادت یہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کے ذیل میں وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے نزدیک اس باب میں اصح ہو، اور اگر اس باب میں ضعیف سند والی حدیث کے علاوہ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہ ہو تو مجبوراً اس کو ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک رائے زنی پر حدیث بیانی مقدم ہے، اور اگر حدیث میں شدید ضعف پایا جاتا ہو تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی کتاب میں ہر جگہ نہیں ہے، کیونکہ سنیے گا ابو داؤد میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن میں بعض روایات منقطع ہیں، بعض مرسل ہیں، اور بعض میں راوی مجہول ہے۔ اس کے باوجود امام ابو داؤد نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس سے ہر حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ ہاں، اکثر و بیشتر قال ابو داؤد کا عنوان قائم کر کے وہ کچھ امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو لیجئے سنیے۔ قال ابو داؤد کے ذریعے وہ جن امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1، اختلاف روات فی الاسناد کو بیان کرنا۔ نمبر 2، اختلاف روات فی الفاظ الحدیث کو بیان کرنا۔ نمبر 3، تعدد طرق کی طرف اشارہ کرنا۔ نمبر 4، مسائل شرعیہ اور مسائل فقہیہ کا بیان کرنا۔ قال ابو داؤد، یہ امام ابو داؤد کی کتاب کا ایک امتیازی وصف ہے، اور اس کی جتنی اچھی تشریح صاحب بدر المجہود علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اتنی کسی بھی شخص نے نہیں بیان کی۔ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قال ابو داؤد کے ذریعے وہ سند کے باب میں راویوں کا جو اختلاف ہے، یا حدیث کے الفاظ کے باب میں راویوں کا جو اختلاف ہے کہ کسی راوی نے یہ لفظ سے حدیث بیان کی اور کسی راوی نے دوسرے لفظ سے، طلب عزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ الگ الگ الفاظ کے ذریعے فائدہ علمیہ جدیدہ اضافیہ بھی ہو جاتا ہے، اور قال ابو داؤد کے ذریعے تعدد طرق کی طرف اشارہ کر کے وہ حدیث کی تقویت فرماتے ہیں، اور مسائل شرعیہ اور مسائل فقہیہ کو بیان کرنا اس سے پڑھنے والے میں وہ فقیہانہ شان پیدا کرتے ہیں۔ البتہ جن روایات پر امام ابو داؤد نے سکوت فرمایا ہے، اس کے باب میں خود امام ابو داؤد نے لکھا کہ میری تمام احادیث صالحہ للحجت ہیں، یعنی فقہا کے درمیان حجت و دلیل بنائے جانے کے قابل ہیں، اور اگر کسی حدیث میں نکارت ہے تو میں نے نکارت کی وضاحت کر دی، اور جس حدیث میں سخت کمزوری ہو وہ بھی میں نے بتا دی۔ اس وضاحت کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ جس روایت پر امام ابو داؤد نے سکوت کیا ہو وہ ساہل للحجت اور معمول بھی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، جس کی تفصیل صاحب فتح الملہم نے کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں سخت کمزوری نہ ہو اس کو بیان نہیں فرماتے، اور بعض جگہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر کی تحقیق کے بموجب امام ابو داؤد کی سکوت کردہ حدیث کا حکم توقف ہے، جب تک حدیث کی دنیا میں اس کا شاہد اور مؤید نہ ملے تب تک وہ حدیث حجت قرار نہیں دی جائے گی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسکوت ابی داؤد میں اگر حافظ منذری جو صاحب الترغیب والترہیب ہیں وہ بھی سقوط اختیار کرے تو وہ حدیث صالح للحجت، ورنہ نہیں، اس لیے کہ علامہ منذری نے امام ابو داؤد کی کتاب کا اختصار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے بہت سی ضعیف احادیث پر بھی سقوط اختیار کر لیا ہے، اور علامہ منذری نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ امام ابو داؤد کی حدیث مسکوت عنہ چند قسموں پر ہے، یہ بہت اہم بحث ہے۔ ایک تو وہ جو صحیحین میں موجود ہیں، اس لیے اس پر سکوت کر لیا، صحیحین کا اس پر اعتماد کرنا یہ کافی ہے۔ دوسری، وہ احادیث جو علی شرط صحت ہیں، کافی ہے۔ تیسری، وہ احادیث جو حسن لذاتی ہی ہیں، کافی ہے۔ چوتھی، وہ احادیث ضعیفہ جن کی تقویت دوسری احادیث سے ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں، وہ احادیث ضعیفہ جن کے ترک پر اجماع نہیں ہوا ہے،
اس لیے امام ابو داؤد کو اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ باقی گفتگو انشاءاللہ ہم دوسری قسط میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔